تنہائی میں کبھی سوچے کہ کیسے لوگ جنت میں جائیں گے؟ بہت سی نشانیاں ہیں، بہت سے ایسے اعمال ہیں جو ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے دل شفاف ہوں گے۔ اب جس دل میں غم بسا ہوا ہو یا نا امیدی ہے تو اس کو جان لینا چاہیے کہ یہ جنت میں جانے سے روکنے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ بن جائے گی۔ اگر جنت جانا ہے تو کسی چیز کی قیمت پر ہی جا سکیں گے، لہٰذا آپ مایوس ہو کر کیا کریں گے؟ آپ غم میں مبتلا رہ کریں گے۔ ذات کی محبت آپ کو کیا دے دے گی؟ آپ نے حسد کر کے کیا لینا ہے؟ بدگمان رہ کر کیا کرنا ہے؟ ان بیماریوں کی وجہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت بھی نہیں ملے گی، اور آپ اللہ تعالیٰ سے محبت بھی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے تو بدگمان رہنا ہے، آپ نے تو کسی نہ کسی سے بغض رکھنا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کب کریں گے؟ جبکہ آپ کسی سے حسد کرتے ہیں، کیونکہ حاسد کا کام ہی یہی ہے کہ جس سے وہ حسد کرتا ہے وہ سارا وقت اس سے برائی کے بارے میں سوچتا رہے کہ اب میں اسے نقصان کیسے پہنچاؤں، کیسے انتقام لوں، کیسے اس سے تکلیف دے دوں۔ جیسے جمیل کو رات کو ٹھیک سے نیند بھی نہیں آتی تھی، وہ رات کو ہی جاتی تھی، جھاڑیاں کٹھی کر کے لاتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر پھینک دیتی تھی۔ اسے حسد تھا، اس لیے چاہتی تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے تو ان کے پاؤں میں کانٹے جھکیں اور ان کی چیخیں سن کر اس کو سکون ملتا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ اگر جمیل جیسا دل کسی نے رکھنا ہے تو جمیل تو جنت میں نہیں گئی تھی۔ اسی طرح جس نے ابو لہب کی طرح یا ابو جہل کی طرح زندگی گزارنی ہے تو جان لیجئے کہ وہ جنت میں تو نہیں گئے تھے۔ پھر آپ نے کیسے اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے نا امید ہونے کو، بدگمان رہنے کو، بغض پالنے کو، بد زبانی کو، غیبت کو، چغلی کو اور طعنہ دینے کو حلال کر لیا ہے؟ جنت کا دروازہ اس کے لیے کھلے گا جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اور ان ساری روحانی بیماریوں کے بوجھ کے ساتھ کوئی برائی کے سمندر میں غرق تو ہو سکتا ہے لیکن ابھر نہیں سکتا۔ اس لیے آج ارادہ کر لیں کہ میں نے یہ کام نہیں کرنے۔ کیا آپ کے لیے یہ ارادہ کرنا مشکل ہے؟ تو جس کو مشکل نظر آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھے، اپنی طرف نہ دیکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی اسے راستے پر چلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کریں گے تو یقین رکھیں اللہ تعالیٰ کسی کے اعتماد کو نہیں توڑتا۔ یاد رکھیں، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو بڑا بنانے، کسی اور کو توجہ کا مرکز رکھنے، کسی اور سے محبت کرنے اور کسی اور کو قوت والا سمجھنے کے عقیدے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ماں سوائے انسان کے اس پوری کائنات میں کوئی شرک نہیں کرتا، کیونکہ انسان کو اختیار ملا ہوا ہے۔ آپ یہ اچھی طرح سے جان لیں کہ اس دنیا کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔